کلاس روم میں استاد کہانی سنا رہے تھے۔ تمام طلبہ بڑی محبت سے ہمہ کہانی سننے میں مصروف تھے۔ جلد ہی شہزادے کی دولت ختم ہو گئی اور وہ کنگال ہو گیا۔ اس کے دوست اور مصاحبین نے بھی خشک پتوں کی طرح اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ اتنے سارے لوگوں کا خرچ ایک اکیلے شہزادے پر تھا۔ اب تو نوبت اس کے گلے کے ہار اور کانوں میں آویزاں بوندیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں پہنی ہوئی انگوٹھیوں کی آ گئی تھی، لیکن رعایا پرور شہزادے نے حوصلہ نہیں ہارا۔ وہ برابر اپنی اور اپنے ساتھیوں کا بھرپور خیال رکھتا تھا، خود کم کھاتا تھا اور ساتھیوں کو زیادہ کھلاتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے ایک چونٹی نے شہزادے کو پریشان حال دیکھا تو سوچ میں پڑ گئی کہ وہ کس طرح شہزادے کی مدد کرے اور اس کی کھوئی ہوئی ملکیت اور دولت کس طرح واپس لوٹائے۔ آخر اس چونٹی سے رہا نہ گیا۔ وہ واپس اپنی ملکہ رانی چونٹی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ساری بپتا سنائی اور یہ بھی کہا کہ اس مصیبت کے مارے رحم دل رعایا پرور شہزادے کی ہمیں کسی نہ کسی طرح مدد کرنی چاہیے۔ رانی نے اپنی فوجی چونٹیوں کو طلب کیا اور ان سے صلاح و مشورہ کیا۔ چشم زادن میں تمام چونٹیوں نے ملکہ راج محل پر حملہ بول دیا۔